جميعا جميعا ہماری جميعا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العلی العظیم. لائق صد احترام معزز سامعین کرام اور میرے پیارے بزرگوں دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ ہفتے بات چل رہی تھی اس بات پر کہ جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، تو فطری طور پر ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سب اس کا حکم برضا و رغبت، خوش دلی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ اس کا حکم من و عن مانیں. اسی سلسلے میں والدین کے تعلق سے بات ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا اور فرشتے جس کام کو ان کو حکم دیا گیا وہ کام کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا اور فرشتوں سے اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا اور اس کو کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. فرشتوں سے کہا، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. اس جملے کے اندر، اس چھوٹے سے جملے کے اندر خلیفہ بہت کچھ پنہا ہے، اندر چھپا ہوا ہے. خلیفہ کہتے ہیں نائب کو. اللہ تعالیٰ، اب اس کو سمجھو، اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، ہر چیز پر اختیار اور قدرت سب کچھ اللہ کو ہے. دنیا کا ایک نظام ہے، یہ ایک نظام ہے اسباب کے تحت. اللہ تعالیٰ کسی سبب کے محتاج نہیں ہے، لیکن اس دنیا کے کارخانے کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ سبب اختیار کرو گے تو یہ کام ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. شادی کرو گے تو اولاد ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی. کاروبار کرو گے تو پیسے آئیں گے، نہیں تو نہیں آئیں گے. سامنے کھانا رکھا ہے، کتنی ہی تم دعائیں مانگو کہ کھانا میرے منہ میں چلا جائے، میرا پیٹ بھر جائے، نہیں بھرے گا جب تک ہاتھ نہیں چلاؤ گے. یہ سب
دنیا معمولی سے معمولی چیز میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو یعنی اللہ کا جو حکم ہے وہ اس دنیا میں نافذ کرے ایسا بندہ میں بھیجنے والا ہوں. یہ نظام ہے میرا، اس نظام کو اس دنیا کے اندر اس زمین میں نافذ کرے میں ایسا بندہ بھیجنے والا ہوں. یہ مطلب ہوتا ہے خلیفہ اور نائب کا. ظاہر ہے کسی بھی جگہ ایک وزیر ہوتا ہے، 2-3 اس کے نائب وزیر بنائے جاتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی اسٹیٹ کو چلانے کے لیے، ملک کو چلانے کے لیے. جہاں نظام ملوکیت ہے، جب وہاں بادشاہت کا نظام ہے، وہاں اترادھیکاری بنایا جاتا ہے کہ کسی وقت اگر بادشاہ سلامت دوسرے ملک کے سفر پہ گئے تو ان کا اترادھیکاری جو ہے وہ تمام فیصلے لے گا. اسی طرح سے اگر وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم دوسری جگہ پر گئے ہوئے ہیں، دوسرے ملک پر گئے ہوئے ہیں، تو نائب وزیر جو ہیں وہ فیصلہ لیں گے اور وہ ملک کا نظام سنبھالیں گے. خلیفہ کا مطلب نائب، یعنی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بھیجا ہے، اس بھیجنے کا حقیقی مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے نظام کو قائم کرنا اور اس پر عمل کرنا. یہ تو اس جملے سے ہی واضح ہے خلیفہ سے کہ میں نائب بھیج رہا ہوں، اپنا نائب بنا رہا ہوں اپنا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتوں کی سمجھ میں ابھی اتنی بات نہیں ہے. فرشتوں نے سیدھی بات کہی، انی جاعل فی الارض خلیفہ. قالوا اتجعل فیہا. سب نے سب ایک ساتھ، جتنے بھی وہاں موجود تھے ان سب نے ایک ساتھ کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. سب نے ایک ساتھ کہا کہ آپ ایسا بنائیں گے، اتجعل فیہا، کہ آپ اس زمین کے اندر ایسا بنائیں گے، من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد مچائے گا، جو زمین میں جھگڑا کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون کو بہائے گا، یعنی ایک دوسرے کے خون کو بہائے گا. آپ زمین میں ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ فرشتوں نے جب اس کو بھانپ لیا اور اس کو اللہ تعالیٰ سے کہا تو اللہ تعالیٰ، اور پھر حال کے حال فوراً، کیونکہ امن و امان یہ ایک فطری چیز ہے، سلامتی یہ ایک فطری چیز ہے. تو جب سلامتی اور امن و امان یہ ساری فطری چیزیں ہیں تو فرشتوں نے فوراً اگلا جملہ کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم آپ کی تعریف کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ یعنی ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی بزرگی بیان کرتے ہیں، یعنی ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، کوئی خون خرابہ نہیں کرتے، کوئی ادم نہیں مچاتے، کچھ نہیں کرتے، ہم کوئی فساد نہیں مچاتے. ہمارا کام ہے صرف آپ کی تعریف کرنا، آپ کی بزرگی بیان کرنا، ہم یہ کام کرتے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں اس چیز کو جس کو تم نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مثال لی کہ چلو تمہیں ایک نمونہ دکھاتے ہیں. یہ ایک تفصیل طلب ہے کہ آدم علیہ السلام کس طرح بنائے گئے، کس طرح ان کا خمیرہ بنایا گیا، کس طرح ان کا پتلا بنایا گیا، کہاں سے مٹی لی گئی، یہ سب کسی موقع پر بتائیں گے. ابھی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا. آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، ظاہر ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان لے. دیکھو فرشتوں تم یہ کہا کرتے تھے، دیکھو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چند چیزیں سکھائی، چند چیزوں کے نام بتائے. جیسے مثلا ایسے لے لو چیمٹا، بھگنی، توا، روٹی، مثال کے طور پر چولہا، گھاس پھوس، بکرے بکری، کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں سکھائی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، چند چیزوں کے نام بتا دیے، یہ چیز، یہ چیز، یہ چیز، یہ. پھر اس کے بعد کہا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے کہا جو میں نے ابھی آدم کو بتایا ذرا ریپلے کرنا.
रिप्ले करो। अब फरिश्ते सब के सब, उन्हें याद ही नहीं कि अभी अल्लाह ताला ने क्या कहा। जब हाल के हाल उनको याद नहीं, फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। अब जब ये सारी बातें हो गई, अल्लाह ताला ने कहा मुझे बताओ, हाउलाई, अगर तुम सच्चे हो, तुम जो कह रहे थे कि मैं तस्बीह बयान करते हैं, हम ये करते हैं, तो जिन चीज़ों के मैंने नाम बताया वो नाम ही बता दो तुम। ये एक बस हल्का सा एक नमूना था। अब फरिश्ते जब कुछ नहीं बता पाए तो सब के सब कहने लगे क़ालू सुब्हानक, पाक है आपकी ज़ात, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हम कुछ नहीं जानते सिवाय इसके जो आपने हमें सिखा दिया, बस हम इसके अलावा कुछ जानते ही नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और बिलाशुबह आप गालिब हैं और हिकमत वाले हैं, हर चीज़ पर आपकी कुदरत है। आपने हमारे ही सामने आदम को वही चीज़ें बताई, हमें भी बताई, लेकिन आप गालिब हैं कि हम भूल गए और आदम को वो चीज़ें याद है। आप गालिब हैं और आप हिकमत वाले हैं कि हमें वो चीज़ बुला दी गई और आदम को वो चीज़ याद है। फिर आदम अलैहिस्सलाम क़ाल या आदम अंबिउहुम बिअस्माइहिम, आदम अलैहिस्सलाम ने उन सब चीज़ों के नाम बता दिए जो अल्लाह ताला ने उनको बता दी। यही मतलब है गालिब और हिकमत का। जब सारी चीज़ों के नाम बता दिए तो ये तय हो गया कि भाई आदम जो है वो बहरहाल फरिश्तों से अफजल है। यानी अब ये इंसान आ रहा है, हज़रत इंसान जो दुनिया में आ रहा है, ये अगर तख्लीकी एतबार से अल्लाह का खलीफा अगर बनकर जाएगा दुनिया के अंदर, अल्लाह का निज़ाम नाफिज करेगा, तो ये इन फरिश्तों से अफजल है। अल्लाह ताला ने वहीं दिखा दिया। अब रहा एक मसला जो मैंने आपको गुज़िश्ता हफ्ते बताया था। गुज़िश्ता हफ्ते बताया था कि अल्लाह ताला ने 3 मखलूक पैदा की। जैसे इंसानों के जद्द अमजद सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, ऐसी जिन्नातों के जद्द अमजद अबुल जान, और उन्हीं की औलाद में वो इब्लीस था जिसने बहुत सारी इबादत की अल्लाह ताला की, यहाँ तक कि ताऊसुल मलाइका। अब एक मखलूक से तो मामला निपट गया, एक मखलूक से तो मामला निपट गया। अब आया दूसरा मसला। अब ये आग से बनाई, ये भी अल्लाह की मखलूक थी और दुनिया में पहले से रह रही थी। सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरिश्ते बनाए, फिर इन्हीं को बनाया था जिन्नातों को। उम्रें भी बहुत बहुत है, इनकी उम्रों का अंदाज़ा ऐसा लगा लो कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्लीस के पड़पोते की मुलाकात हुई थी तो वो अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आया था। तो उससे कहा तेरी उम्र कितनी है? अल्लाह के कहा मेरी उम्र इतनी है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया था उस वक्त मैं बच्चा था। क्या था? बच्चा था, और मैं लोगों के सामान इधर से उधर उठा कर रखा करता था, मतलब चोरी करता था इधर से सामान। तो अल्लाह के तो शुरू से ही बदमाश था, तो शुरू से ही बदमाश था। क्या वो तो जो था अब तो तौबा कर रहा हूँ, तो उसने तौबा कर ली थी। तो जिन्नातों में भी तौबा कर लेते हैं, तौबा करते हैं, बहुत से शरीफ जिन्नात हैं, बहुत से अच्छे अच्छे जिन्नात होते हैं, बहरहाल वो भी एक अलग तफसील है। तो इब्लीस अब ये चूँकि अलग मखलूक थी और बरगुज़ीदा, उस वक्त में बरगुज़ीदा बंदा था, अल्लाह ताला की इबादत बहुत की थी इसने, लिहाजा अल्लाह ताला ने कहा अब इससे निपटना। ऐसे कहा चल भाई अब एक काम करो, सब ये भी चूँकि वहीं था तो सबसे कहा अल्लाह ताला ने चलो आदम को सजदा करो। ये जो सजदा था ये सजदा ताज़ीमी सिर्फ इसलिए था कि तुम्हें इनके आगे सरनिगू रहना है। अगर ये अपनी सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल, पूरी की पूरी नस्ल अगर इस ज़मीन पर वैसी रहे जैसे अल्लाह ताला ने इसको बनाया है और जो मकसद था, तो फरिश्ते इसके आगे सरनिगू रहेंगे, बल्कि तो रास्ते में चलेंगे और मुसाफा करेंगे। ये फरिश्तों का आलम रहेगा, फरिश्ते इसके खादिम रहेंगे। और अब भी आलम ये है कि हर इंसान की, सिर्फ एक इंसान की, मुजस्समे इंसान की हिफाजत के लिए तकरीबन 400 फरिश्ते हर वक्त उसके पास रहते हैं। तब ये पलकों की हिफाजत और हाथ की हिफाजत और पैरों की हिफाजत और दांत की हिफाजत और मुंह की हिफाजत जब हो पाती है जब अल्लाह ताला ने तकवीनी तौर पर इतनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम एक इंसान के लिए कर रखा है। अगर ये फरिश्ते हट जाए तो दुनिया के अंदर जिन्नात इतने हैं कि ये जीने नहीं देंगे इंसान को, ये उसी वक्त उसकी वही चीज़ गायब कर देंगे, फरिश्ते हटेंगे। ये बहुत नडवर है। इसलिए जहाँ जहाँ ये मौका आया कि ये फरिश्ते हटेंगे तो अल्लाह ताला ने उस जगह फ़ौरन कहा कि अब उससे बड़ी ताकत
یعنی انسان غافل ہو جاتا ہے تو فوراً کہا جیسے بیت الخلاء ایک ایسی جگہ ہے جہاں فرشتے نہیں جائیں گے. اب وہاں انسان بالکل اکیلا ہے اور جناتوں کو وہاں پر قبضہ ہے, خبیث وہاں رہتے ہیں, وہ تو سب جگہ رہتے ہیں, وہاں بھی رہتے ہیں. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر فوراً ہمیں یہ بتا دیا کہ دیکھو اب آگے تم بڑی پناہ لو, مجھ سے پناہ لو. اور باہری جب جس جگہ فرشتے تمہیں چھوڑیں گے اس جگہ تم فوراً کہو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں جتنے بھی اندر خبیث و خبائث ہیں ان سب سے. اب تم جب جا کر بیٹھو گے تو تم ان کو نظر نہیں آؤ گے, تو تم ان کو نظر نہیں آؤ گے. اگر تم نظر نہیں آؤ گے تو نہ تو وہ تم سے کھلواڑ کریں گے, نہ تمہارے اوپر وہ سوار ہوں گے, نہ تمہیں پریشان کریں گے. اب چونکہ فرشتوں کی سیکورٹی ہٹ چکی ہے تو اب سیکورٹی وہاں اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا ضروری ہے. جو بندے ڈائریکٹ فون کرتے کرتے ٹوائلٹ چلے جاتے ہیں اور فون کرتے کرتے باہر آ جاتے ہیں. اب تو یہ ہوتا ہے, بہت سے لوگ تو 1.5 گھنٹہ ٹوائلٹ میں بیٹھتے ہیں, وہیں بیٹھ کے موبائل چلاتے ہیں. آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ تو معمولی بات ہے, کہ کیا کرنا اندر ہی موبائل چل رہا ہے ان کا, پتہ ہی نہیں ہے کائے کے لیے آئے تھے. اندر آئے کائے کے لیے تو وہ بھول ہی گئے, موبائل چل رہا ہے, وہ میسج چل رہا ہے اندر ہی اندر. کسی کی بات چل رہی ہے تو بات چل رہی ہے. یہ میں سنی سنائی نہیں بتا رہا, دیکھی دکھائی بتا رہا ہوں. آدھے گھنٹے کے باہر آواز آ رہی ہے اور اندر موبائل چل رہا ہے, بات چل رہی. انہیں یہ احساس ہی نہیں ہے ہم کہاں پر ہیں. بیت الخلاء کے اندر ایک جملہ منہ سے نکالنا, یہ سمجھ لو اپنے اوپر 1000 لعنتیں لے لینا. کیوں؟ وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ضابطہ یہ بنایا ہے کہ تم جو بولو گے وہ لکھا جائے گا. تم جو بولو گے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, اتنا ٹائٹ معاملہ کر رکھا ہے کہ تم جو بولو گے وہ لکھا جائے گا. اب تم جس جگہ بھی بولو وہاں لکھنے والے آئیں گے. اب جیسے تم نے اندر بیٹھ کے کچھ بولا تو فرشتوں تو وہ ڈائری قلم لے کے ان کو آنا ہے. اب وہ جیسے اندر آئے تو وہ اندر, چونکہ وہ ان کی انٹری نہیں, تو اب وہ آتے کہتے ہیں اتنی گندی جگہ میں تو نے ہمیں بلا لیا. وہ جتنی لعنت پھٹکار برسا سکتے ہیں اس بندے کو وہ برساتے ہیں, یہ صرف ایک جملہ بولنے پر. اس لیے بیت الخلاء میں اگر کوئی بندہ ہو بھی, وہ باہر جو کوئی آواز لگا تو اسے کتنا کہا تھا تاکہ فرشتے نہیں آئے لکھنے کے لیے. بس کوئی ہے یا اندر سے ہی دروازہ کھٹکا تو بھائی اندر کوئی ہے, بس اس سے زیادہ کی اجازت ہی نہیں ہے. اور جتنے جلدی ہو سکے ان خبیثوں کے نرغے سے باہر نکلو. تو اب تو باقاعدہ ٹوائلٹ میں پہلے پسینہ آتا تھا تو آدمی بھاگتا تھا, اب تو اے سیاں لگیں گی اندر تو وہ آدمی ذرا سکون سے بیٹھو, یا تو بھی سکون ہے, اپنا جو کچھ سوچنا سوچ لو. کبھی کبھی تو پوری پلاننگ اندر کر لیتا ہے, وہ بیٹھا رہتا ہے آرام سے. یہ بھی اثرات سے متاثر ہونے کی ایک علامت ہے کہ آدمی زیادہ دیر ٹوائلٹ میں بیٹھے. یہ آدمی اثرات سے متاثر ہوتا ہے جو زیادہ دیر ٹوائلٹ میں بیٹھتا ہے. اس لیے جہاں جس کام سے کہو باہر آ جاؤ. تو فرشتوں کا ایک نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سجدہ اس لیے کروا دیا کہ دیکھو اب تمہیں ان کی حفاظت کا نظام, ان کے ماتحت رہنے کا نظام, یہ سارا تمہیں دیکھنا ہے آگے. اس وقت میں شیطان نے منع کیا, الا ابلیس, میں نہیں کروں گا. اب جو اس کا مکالمہ ہوا وہ ظاہر ہے, وہ ایک مکالمہ ہے, اور پھر اس کے بعد وہ راندہ درگاہ ہوا. یہاں پر شیطان نے جو کام کیا ہے وہ کیا کیا ہے؟ سب سے بڑا کام اللہ کی نافرمانی. کیا کیا؟ اس نے اپنی عقل لڑائی اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے رہا ہے ایسی چیز کے آگے جھکنے کا جس کی مٹی میں, جس کی بنیاد میں یہ چیز ہے کہ وہ نیچے جاتی ہے, اور میری بنیاد میں یہ چیز ہے کہ اوپر اٹھتی ہے, آگ اوپر اٹھتی ہے اور مٹی نیچے جاتی ہے. تو ایک چیز جو اوپر اٹھتی ہے, قال انا خیر من, فوراً لگتا ہے انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا, اس کو مٹی سے پیدا کیا, میں اس کے آگے جھکوں؟ میں نہیں جھکوں. وہ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کرنا, خیر تکوینی نظام تھا وہ بھاری پڑا اس کو. وہاں پر اس نے جو کام کیا وہ کیا تھا؟ اللہ کی نافرمانی. اللہ کی نافرمانی کا اتنا بڑا اثر ہوا کہ ایک بندہ, ایک ایسی ذات جو 4000 سال سے پچھلے تقریباً اور اس سے زائد اللہ کی عبادت کرتی چلی آ رہی تھی, اور اتنی عبادت کہ کف دست کے برابر کوئی جگہ زمین پہ خالی نہیں, اتنی عبادت کہ فرشتوں کے ساتھ گھومنے لگی, اتنی عبادت کہ فرشتوں سے زیادہ بڑا لقب اس کو فرشتوں کے درمیان طاؤوس الملائکہ کا مل گیا کہ فرشتوں کے درمیان مور ہے. اب وہی کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم نہ ماننے کی بنا پر کیا ہو رہا ہے؟ راندہ درگاہ, ہمیشہ کے لیے مردود.
دیکھیے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی بھی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو 3 چیزیں فوراً اس سے وابستہ ہوتی ہیں۔ یہ ایک عام قاعدہ ہے۔ سب سے پہلی چیز دیکھو، کوئی بھی آدمی نافرمانی کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اگر وہ توبہ نہیں کرتا، توبہ کر لیتا تو مسئلہ ختم، سارا ختم۔ اللہ تعالیٰ کا اگر نظام اتنا شاندار ہے کہ اگر کوئی بندہ توبہ کر لے، گناہ کر لے، اور فوراً اس کو یہ احساس ہو میں نے گناہ کر لیا، اور فوراً 2 رکعت نماز پڑھے، فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں صبح پھر کر لوں گا۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ ہو گیا، شیطان کے بہکاوے سے ہو گیا، میری اپنی غلطی سے ہو گیا، کسی بھی طرح ہو گیا، آئندہ نہیں کروں گا، بالکل پکا۔ اس کو کہتے ہیں توبہ۔ اگر یہ بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نظام یہ ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو جب تک نہیں کرتا تو سب سے پہلا کام اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ اس کے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ مجھے اس کی فرما برداری نہیں کرنی۔ باپ نے اگر گناہ کیا ہے تو اولاد کو نافرمان اللہ تعالیٰ کر دیں گے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ شوہر نے اگر گناہ کیا ہے تو بیوی کو نافرمان اللہ تعالیٰ کر دیں گے، وہ اس کے ماتحت، یہاں تک کہ اس کے ماتحت کاریگر، یہاں تک کہ اس کے ماتحت جانور۔ ایک بزرگ تھے، کہتے ہیں مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یعنی انجانے میں ایسا کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے جس کا مجھے علم نہیں ہوتا، تو مجھے بعد میں معلوم پڑ جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہ کیا؟ کہ میرا گھوڑا سب سے پہلے میری نافرمانی کرتا ہے، میرا گھوڑا سب سے پہلے میری نافرمانی کرتا ہے، تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے یہ بات قاعدہ کلیہ ہے، سب سے پہلا کام اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں، ذہنی طور پر وہ الجھن کا شکار رہتا ہے، کھویا ایسا رہتا ہے۔ گناہ ہوتے ہی سب سے پہلا بندہ کیا ہوگا؟ کھویا، ذہن اڑ جائے گا اس کا، پتہ نہیں کھویا۔ اور جتنے لوگ ماتحت ہیں اس کے ساتھی ہیں وہ سب کیا ہوں گے؟ اس سے دور ہٹیں گے، نافرمان ہوں گے اس کے۔ یہ سب سے پہلی سزا ملتی ہے اس کو۔ یہ پوری دنیا کا نظام اللہ نے یہ بنا رکھا ہے۔ دیکھو اس وقت پوری فضا جو ہمارے خلاف ہے وہ صرف اسی بنا پر، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ جس دن تم صحیح ہو جاؤ گے اس دن وہ سب نظام اللہ تعالیٰ آٹومیٹک صحیح کر دیں گے، آٹومیٹک صحیح کر دیں گے سارے نظام، کیونکہ تم گڑبڑ ہو اس لیے سارا نظام اللہ تعالیٰ نے بدل رکھا ہے، سارا نظام بدل رکھا ہے۔ تم چاہے کتنی تدبیریں کر لو، چاہے کتنی کوشش کر لو، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے۔ ہم کتنا بھی چاہتے ہیں کہ سیٹ ہمارے پاس آ جائے، کتنا بھی ہم کوشش کر لیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو کھڑا کر دیتا ہے کہ سیٹ نہیں آئے گی تمہارے پاس۔ کیوں؟ اس کو کھڑا اللہ نے کیا ہے اسی نظام کے تحت۔ اس کے دل میں یا اس کے ماننے والوں کے دل میں یہ بات اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جب چاہا ہے اور جب جب مدد کرنا چاہا ہے اور جب جب لوگ خالص اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اللہ سے رو رو کر معافی مانگی ہے اور اللہ تعالیٰ نظام بنایا، تدبیر بنائی، وہ بھی ہوا بھی ہے ایسا۔ تو یہ سب کچھ جو بھی کچھ ہوتا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، یہ مجموعی طور پر۔ اور ذاتی طور پر کوئی بھی بندہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کتنی جلدی قبول کرتے ہیں آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ ایک آدمی تھا، وہ سردار تھا اور اس کے بہت سارے چیلے چپاٹے تھے، وہ جنگل میں رہا کرتا تھا، کسی سے نہیں ملتا تھا، کسی سے بھی نہیں ملتا تھا۔ اور اس کا کام یہ تھا کہ اپنے چیلے چپاٹوں کو کہہ رکھا تھا کہ کوئی بھی قافلہ ادھر سے نکلے، قافلے والوں کو مار دینا اور سارا سامان لوٹ لینا، بس یہ ایک کام تھا اس کا، بس یہی ان کی کھانا کمانا تھا۔ ایک دن قافلہ جا رہا تھا، اس کے ساتھ ایک بزرگ بھی جا رہے تھے، غالباً قاضی عیاض تھے یا اور کوئی بزرگ۔ تو جب قافلے یہ بدماش سارے کے سارے لوٹنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا تم میں سے کوئی سردار معلوم نہیں ہوتا۔ بزرگ آدمی تھے، فوراً بھاگ گئے، یہ سب چیلے ہیں، ان کا سردار کہیں اور ہے، کہ تم میں سے کوئی سردار معلوم نہیں ہوتا۔ کہا ہمارا سردار جنگل میں اندر، کہ مجھے اس سے ملانے لے چل۔ کیا مجھ سے کسی کو نہیں ملاتے؟ وہ کسی سے نہیں ملتا ہے، ہم یہیں لوٹیں گے، یہیں ماریں گے اور یہاں سے لوٹ کے سامان اس کو لے جا کے دے دیں گے۔ اور کہا ایسا ہے، ایک مرتبہ مجھے اس کے پاس لے جاؤ، میں خود اپنے آپ کو سپرد کر دوں گا، یہ سارا مال تمہیں بغل لوٹا ماری کی ویسے ہی مل جائے گا۔ پتہ نہیں کیا سمجھ میں آیا ان کے، چلو لے کے چلو۔ اب جب اس کے پاس لے کے گئے تو
سیدھی ایک جملے میں ایک بات کہی, یہ بتائیے کہ آپ یہ لوٹ مار کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا ایک جملہ تھا کہ ہم کھائیں گے کیا؟ یہ ہماری روزی کا ذریعہ ہے, ہمارے کھانے کمانے کا ذریعہ ہے, یہ ہمارا طریقہ ہے, اور ہم کھائیں گے کیا؟ یہ ہماری روزی ہے. اور کہا یہ تو غلط ہے, تمہاری روزی وہ تو اللہ نے مقدر کر دی ہے, اور وہ بھی جب مقدر کر دی ہے تم دنیا میں نہیں آئے تھے, کہ اللہ نے مقدر کر دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, اور آسمانوں میں تمہارا رزق طے کر دیا گیا ہے, پورا طے کر دیا گیا ہے, تم یہاں بھیجے گئے, تمہارا رزق تو آسمان میں طے. بس ایک جملے سے ہی اس پر اثر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں طے کر رکھا ہے, پھر تم غلط طریقے پر. طریقہ جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے وہ تو غلط طریقہ ہے لوگوں کو مارنے کا, لوٹنے کا. اللہ تعالیٰ نے جب آسمان میں رزق طے کر دیا ہے تو اگر ہم صحیح طریقہ اختیار کریں گے تو اس سے بھی ملے گا. طے تو وہاں ہو چکا ہے کہ تمہیں اتنا ملنا ہے, اب تم جیسا چاہو ویسا طریقہ اختیار کر لو. بس ایک ہی بات اثر کر گئی, اور وہ اس بات میں اس انداز میں اس کے دل پر اثر کیا کہ اس نے ان سے کہا کہ اپنے ساتھیوں کو بلا کر, دیکھو بھائی تم سب آزاد ہو, جو چاہو وہ کرو, میں تو اب توبہ کرتا ہوں, جب میرا رزق اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے تو اب میں اچھی طریقے سے لوں گا, اللہ تعالیٰ دے گا. تو ان سب نے یہ کہا کہ جب ہم برے کام میں آپ کے ساتھ تھے تو اچھے کام میں آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے, ہم سب بھی توبہ کرتے ہیں, ہم سب بھی توبہ کرتے ہیں. اور توبہ کر کے وہ لوگ رونے لگے, اور وہ بزرگ جو تھے وہ وہاں سے غائب ہو گئے. ایک عرصے کے بعد حرم شریف کے اندر یہی بزرگ طواف کر رہے تھے, اور جو سردار صاحب تھے وہ بھی طواف کر رہے تھے. ان سے ملاقات ہو گئی تو وہ سردار کہتے ہیں آپ نے مجھے پہچانا؟ ہاں پہچانا. کہ میں جب سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے کیا کہا ہے, یہ پوچھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے کیا کہا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا رکو بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. تو فوراً ایک جذب کی کیفیت اس پر تاریخ کی, کون لوگ ہیں دنیا میں کہ اللہ کو ان کی وجہ سے قسم کھانی پڑ گئی. بس ایک آہ نکلی, چیخ نکلی, اور وہیں حرم شریف کے اندر دوران طواف انتقال ہوا. کون تھا, کہاں تھا, کہاں انتقال ہوا, اور کس حالت میں ہوا. تو اللہ تعالیٰ توبہ اس حد تک قبول کر لیتے ہیں. کوئی آدمی یہ سوچے کہ مجھ سے بہت سارے گناہ ہو گئے, بہت, وہ تو بدماش تھا, ملک کو لوٹنے کھسوٹنے کا کام تھا. ویسے ایک بات بتائیں, یہ کام ہم لوگ شریف آدمی, ہم سب لوٹنے کھسوٹنے کا کام کرتے ہیں, لیکن ہم اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم بدماش ہیں, لیکن ہیں ہم سب بدماش. دیکھو مختصر سمجھو, بھائی کی جائیدادوں پہ ہم نے قبضہ کر رکھا, بہنوں کی جائیدادوں پہ ہم نے قبضہ کر رکھا, عوامی ملکیتوں پہ ہم نے قبضہ کر رکھا. بہنوں کو وراثت کا حصہ ہم نہیں دیتے, بیٹیوں کو وراثت کا حصہ ہم نہیں دیتے, بلکہ بعض بھائی تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے شادی کر تو دی کافی, وراثتیں ہم نہیں دیتے. اور ان کی فل جائیدادوں پہ قبضہ ہم نے کر رکھا, بھائیوں نے کر رکھا, بہنوں کی جائیدادوں پہ قبضہ. آپ کیا سمجھتے ہیں, بہت آسان ہے. اگر ایک بالشت بھی اس کا حصہ آپ کے پاس ہے, ایک بالشت, بہت زیادہ نہیں, مکان نہیں, ایک بالشت بھی اگر اس کا حصہ آپ کے پاس ہے تو 7 طبق زمین کے اندر کل قیامت میں دھسایا جائے گا. یہ بندہ جس نے بہن کی جائیداد پہ قبضہ کر رکھا ہے, بھائی کی جائیداد پہ قبضہ کر رکھا ہے, چچا کی جائیداد پہ قبضہ کر رکھا ہے. بتاؤ ہم لوگ بدماش ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم لوگوں نے تو مسجدوں کی جائیداد پہ قبضہ کر رکھا, یہ تو ٹوٹل اللہ کی. نہ کرائے کا پتہ مسجد والوں کو بیچارے, یہ یہی اپنی مسجد کا حال نہیں ہے, سب کی سب مسجدوں کا حال. وقت پراپرٹی کا تقریباً برا حال کہ لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے, کرایہ بالکل نہیں دیتے. حالانکہ ان کو ابھی اندازہ نہیں, دنیا میں سمجھتے ہیں کہ چلو وقت کی جو ہے, لمحہ کی جو ہے کون دے, کل قیامت میں ان کو اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں آ گئے. وقت کی پراپرٹی پر یعنی اللہ کی جائیداد پر ناحق قبضہ کرنا, اس کا عذاب آپ سمجھ رہے ہیں. ایک تو ایک آدمی کی جائیداد پر آپ قبضہ کرنا, ایک اللہ کی جائیداد پر ہی آپ قبضہ کر رہے ہیں. اس کا اندازہ, اس کا عذاب سمجھ رہے ہیں. اس کا مہلک اثر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ وقت کی پراپرٹی پر قبضہ کر کے رکھتے ہیں ان کی اولاد کبھی پنپتی نہیں, کبھی کاروبار ان کے سکسیز نہیں ہوتے ہیں, کبھی وہ اطمینان اور سکون سے نہیں رہ پاتے ہیں.
یہ تینوں اثر ان کی اس بندے کے اندر ہو جاتے ہیں آٹومیٹک، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا جو بندہ وقف کی جائیداد پر بیٹھا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی جائیداد ہے، چاہے وہ چھوٹی سی ہو یا بہت بڑی ہو، چاہے وہ چھوٹی سی دکان ہو یا چھوٹا سا مکان ہو یا بہت بڑی دکان ہو یا بہت بڑا امپائر ہو، وقف کی جائیداد پر جس نے قبضہ کر لیا وہ کبھی بھی سکون سے نہیں رہ پائے گا۔ یہ اللہ کا نظام۔ تو بتائیے ہم لوگ کتنے بڑے بڑے شریف ہیں، ہم لوگ بدماش ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم لوگ بہت شریف ہیں، لیکن ہر ایک نے بہن کی جائیداد مار رکھی، کسی نے بھائی کی مار رکھی، کسی نے ابا کی مار رکھی، کسی نے چچا کی مار رکھی، کسی نے بیوی کی مار رکھی ہے، کسی نے سالوں کی مار رکھی ہے، جائیداد سب کی سب، بس کسی بھی طرح قبضے میں آ جائے بس میرے۔ تو ہم لوگ بدماش ہیں نہیں؟ تو ہم بھی اسی بدماش کی طرح بدماش ہیں، بس فرق یہ ہے کہ وہ کھلے عام بدماش تھا، ہم لوگ شریف چوغا اوڑے ہوئے ہیں اور چوغا پہنے ہوئے بدماش ہیں، لیکن ہیں ہم بھی بدماش۔ تو اس لیے ہم سب کو اپنی بدماشی سے توبہ کر لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کر توبہ کر لینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اور توبہ کا طریقہ یہی ہے کہ جو غلطی کی ہے اس کو ختم کریں، اس کا جو مداوع ہے اس کو کسی بھی طرح، بہت سارا کرایہ ہو گیا ہے تو بیٹھ کے بات کریں، وہ اس انداز میں دیا جا سکتا ہے۔ بہن کی جگہ پر قبضہ، اس کو بات کریں کہ بھائی میرے پاس رہنے کو اتنی مکان ہے، اس جائیداد کی اتنا پیسہ بنتا ہے، میں تجھے تھوڑا تھوڑا کر کے دے دوں گا، بھائی جی پہ کر رکھا ہے میں تھوڑا تھوڑا کر کے دے دوں گا۔ لیکن اگر دنیا کے اندر حساب کلیئر نہیں کیا تو بہرحال آخرت میں جو سزا ملنے والی ہے اس کو جھیلنا آسان نہیں ہے، اور اگر کوئی جھیلنے کے لیے تیار ہے آخرت کی سزا کا تو اس کا ایمان پکا نہیں ہے، پھر تو پکا وہ جہنم میں جائے گا۔ اگر کوئی آدمی جہنم کی سزا جانتے بوجھتے تیار ہو کہ آخرت میں دیکھا جائے گا وہاں میں جھیل لوں گا، تو گیا، وہ ایمانی سے چلا گیا فوراً، کیونکہ ایمان والا کبھی بھی جہنم پر راضی نہیں ہوگا کسی قیمت پر، یہ ایمان کی صفت ہے۔ اگر وہ جہنم پر راضی ہو گیا تو وہ کافر ہونے کی علامت ہے، کیونکہ کافر سب کے سب جہنم پر راضی ہیں۔ ایمان والا کبھی بھی جہنم پر راضی نہیں ہوگا، وہ گئے گزرے میں بھی یہ چاہے گا کہ مجھے کسی بھی طرح جنت ملے اور جہنم کو مجھے سامنا بھی نہ کرنا پڑے، ڈھکن بھی نہ دیکھنا پڑے جہنم کا، میں تو بغیر ڈھکن دے کے سیدھے کہاں جاؤں؟ جنت میں جاؤں۔ اس لیے جو بھی معاملات ہیں یہی کہ یہ ختم کرنا چاہیے، بات آگے اور بھی ہے، اسی کے تحت انشاءاللہ آئندہ موقع رہا تو بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔